الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیں محمد والے. توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ قرآن مجید کا یہ مختصر سا سورہ عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا ہے کہ جس میں خالق کائنات بسم اللہ کے بعد اپنے کلام کا آغاز یوں کرتا ہے کہ قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. کل تک سلسلہ جو گفتگو کا تھا وہ اس مرحلے کے اوپر پہنچا تھا کہ اگر انسان کیا عقیدہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، تو ایسے انسان کی کوئی ارزش نہیں، کوئی قیمت نہیں. اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے تب تک اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر عقیدے کا دفتر بند ہو جاتا ہے. اگرچہ عمل کا دفتر کھلا ہوا ہے، انسان کے عمل میں اگر کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو امکان ہے کہ اس کے ورثاء، اس کے دوست اور احباب اس کی جانب سے وہ جبران کر دیں، لیکن اگر عقیدے کے اندر کھوٹ رہ گئی ہے تو وہ بہرحال کسی بھی اعتبار سے جبران پذیر نہیں ہے. تو با قیمت انسان ہے وہ کہ جو اس دنیا کے اندر صحیح عقیدہ اختیار کرے اور در حقیقت اس منزل کے اوپر پہنچ جائے کہ جس منزل کی جانب قرآن نے رہنمائی کی ہے. دیکھیں آپ کہ کسی کی بھی ابتدا کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی، تاریخ میں سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن انتہا بہت خراب ہے. ایمان کا بھی مرحلہ ایسا ہی مرحلہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ کیفیت ایمان کی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں پیدا ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ایک شعلہ ہے. یہ شعلہ دل کی گہرائیوں میں کبھی روشن ہو جاتا ہے، کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو جاتا ہے، اس کی ذات کا اس کو یقین ہو جاتا ہے، لیکن پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. دنیا کی چکا چوند، شیطان کا فریب اس کو اس راہ سے منحرف کر دیتا ہے. تو باکمال انسان وہ ہے، بیدار انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ یہ شعلہ کہ جو کبھی اس کی زندگی میں کسی وقت اس کے دل کی گہرائیوں میں روشن ہوا ہے، اس شعلے کو ہمیشہ باقی رکھے آخری عمر تک. اگر یہ شعلہ خاموش ہوا جاتا ہے، بجھا جا رہا ہے، تو ایسا انسان دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کامیابی اختیار کر لے، لیکن اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک ایسا انسان کامیاب انسان نہیں ہے. بہت سے افراد ہیں کہ جو دنیا میں انسان بن کے پیدا ہوتے ہیں،
لیکن جب اختتام ہو رہا ہے ان کا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس وقت وہ انسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں اور ان آیات کو مد نظر رکھیں کہ جو آیات ایک طرف انسان کی مدح سرائی کر رہی ہیں، دوسری طرف وہ آیات ہیں کہ جو انسان کو حیوانوں سے بدتر قرار دے رہی ہیں، ان دونوں آیات کا تقابلی مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف خالق کائنات کہتا ہے کہ انا ارزنا امانات علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، فابینا، تو انہی نے انکار کیا کہ ہم اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، وحملھا الانسان، لیکن حضرت انسان آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں گے۔ تو بہرحال یہ خدا کی جو مخلوق ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، وہ امانت الہی کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن حضرت انسان آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں پروردگار عالم، میرے اندر یہ استعداد ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ جو امانت تو سپرد کر رہا ہے، اس امانت کو ہم برداشت کر لیں گے، ہم اٹھا لیں گے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انسان ان مخلوقات کے مقابلے میں امانت الہی کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے تو ایسے انسان کی تعریف ہونا چاہیے تھی، لیکن آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بہت ہی بڑا نادان ہے اور بہت ہی بڑا ستمگر ہے۔ یعنی امانت کے اندر انسان کب خیانت کرتا ہے؟ یا تو نادانی کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے، یا امانت کے اندر خیانت کب کرتا ہے؟ جہل کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے۔ ظلم کی بنیاد کے اوپر یا کرے گا خیانت، یا جہل کی بنیاد کے اوپر کرے گا، یہی دو صورتیں ہیں۔ تو وہ آیات کہ جو ایک طرف انسان کی مدح میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر دوسری آیت ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر یہی انسان جو ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ بالکل پستی کے آخری مرحلے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو اب ایسا انسان کہ جو خود اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہے، تو ایسا ہی انسان جو ہے وہ قابل مدح اور قابل ستائش قرار پا رہا ہے۔ لیکن وہی انسان کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے، تو ایسے انسان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے انسان دنیا کے اندر انسان بن کے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ انسان نہیں ہیں، پھر وہ بہائم میں ان کا شمار ہوتا ہے، شیاطین میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مات کے سلسلے میں ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن مجسم ہوں گے، جیسے اس نے اعمال انجام دیے ہیں ویسے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہوں گے قیامت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نے تکبر کیا ہے تو اب بہرحال اعمال چوٹی کی شکل میں اس کے لیے ظاہر ہوں گے، یا وہ وہاں کے اوپر روندا جائے گا۔ تو جیسے جس نے اعمال انجام دیے ہیں اس کو اس اعتبار سے وہاں کے اوپر ظاہر کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک انسان ہے کہ جو دنیا میں تو انسان بن کے آیا تھا، لیکن اپنے کیریکٹر کی بنیاد کے اوپر، اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو انسان کی شکل میں نہیں تھا بلکہ حیوان کی شکل میں تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن نے ان کو حیوان سے تعبیر کیا ہے، کہا ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپاؤں کی جیسی ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ کیا قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ مجازی الفاظ ہیں؟ مجاز گوئی سے قرآن کام لے رہا ہے، حقیقت سے نہیں کام لے رہا ہے۔ یہاں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آغا جوادی کا جو نظریہ ہے، جواد عملی کا، وہ اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، ایک بار صلوات بھیجے محمد والے میں۔ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے مفسر آیت اللہ جواد عاملی، ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں وہ مجاز گوئی کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر قرآن نے کسی کو جانور سے تعبیر کیا ہے، حیوان سے تعبیر کیا ہے، تو در حقیقت میں وہ حیوان ہے، مجازن نہیں حیوان ہے۔
قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص جو یتیم کے مال کو ناحق کھا رہا ہے تو وہ در حقیقت بظاہر مال کھا رہا ہے لیکن آگ نگل رہا ہے، اس کو نہیں محسوس ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے احساس سے مبرہ ہو چکا ہے، احساس کی قوت کو کھو چکا ہے، ورنہ اگر یہی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ آگ کھا رہا ہے۔ آج آبادی کہتے ہیں کہ در حقیقت دنیا کے اندر خداوند کریم نے جو چیزیں بھیجی ہیں اور جن کے لیے جو نام رکھے ہیں وہ حقیقت میں نام ہیں گے۔ تو اب اگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اعمال کی بنیاد کے اوپر، اس کے کردار کی بنیاد کے اوپر حیوان سے تعبیر کیا ہے تو در حقیقت وہ حیوان ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم جو ہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر آ کر پتھر بولنے لگے، پتھر تو بولتا ہی ہے۔ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر نے ابو جہل کی آنکھوں کے اوپر سے وہ پردے ہٹا دیے تھے اور ابو جہل نے پتھر کی آواز کو سنا کہ وہ تسبیح کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا معجزہ۔ تو اسی طرح سے اگر قرآن نے کسی کو حیوان سے تعبیر کیا ہے، جانور سے تعبیر کیا ہے تو وہ در حقیقت وہ شخص حیوان ہے اور جانور ہے، کیونکہ اپنے جوہر وجود کو فراموش کر چکا ہے، اپنی ذات کو بھول چکا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا مقصد خلقت کیا ہے، اس کے وجود کی کیا ارزش ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایمان ایک ایسا مرحلہ ہے، ایمان ایک ایسی قوت ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ شعلہ روشن ہوا ہے تو اس کو چاہیے یہ اس انسان کو کہ اس شعلے کو باقی رکھے۔ اگر یہ شعلہ بجھ گیا تو انسان خسارے میں۔ بدر کی جب جنگ ہوئی ہے تو بالکل آمنے سامنے سگے رشتہ دار آئے تھے لڑنے کے لیے۔ رسول کی جانب اگر بیٹا ہے تو کفار کی جانب باپ ہے، رسول کی جانب ایک بھائی ہے تو کافروں کی جانب دوسرا بھائی ہے، رسول کی جانب جو ہے چچا ہے تو کافروں کی جانب بھتیجا ہے۔ تو مورخین کا کہنا یہ ہے کہ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کے ایمان کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنا قوی ان کا ایمان تھا۔ آمنے سامنے سگے رشتہ دار ہیں لڑنے کے لیے اور تلواریں چل رہی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی یہ ایمانی قوت تھی کہ کل 313 اور ادھر تقریباً 1000 کا لشکر اور جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس ایمانی قوتی کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ چنانچہ بدر کے واقعات میں سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی جو رسول کی جانب ہے، اس کا باپ مشرکین کی جانب تھا، قتل ہو جاتا ہے اس کا باپ۔ تو بدر میں ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اس گڑھے کے اندر جتنے کشتے تھے ان کو جمع کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کے جنازے کو کھینچ کے اس گڑھے میں لا رہا تھا، لیکن چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ پیغمبر نے جو اس کے کیفیت دیکھی تو فرمایا حل حزنت، کیا تجھ کو غم ہے اپنے باپ کی موت کا؟ تو وہ کہتا ہے لا واللہ، خدا کی قسم ذرہ برابر بھی مجھ کو غم نہیں ہے اپنے باپ کی موت کا۔ پیغمبر نے سوال کیا لماذا تغیر لون وجہک، پھر تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، تو اتنا افسردہ کیوں ہے؟ تو وہی جواب میں کہتا ہے حزنت لہذا اس سبب ھذا ماتت للکفر، غم اس بات کا ہے مجھ کو کہ میرا باپ کفر کی موت مرا ہے، اے کاش کہ میرا باپ ایمان کی موت مرا ہوتا تو آج مجھ کو کتنی خوشی ہوتی۔ تو وہ بدر میں جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی تھی کہ جن کے متعلق مورخین کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ افراد ایسے افراد ہیں کہ ان کے ایمان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی نہیں شک کیا جا سکتا ہے، وہی افراد انہی افراد میں سے جو بدر کا 313 کا لشکر تھا، انہی افراد میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شراب کی حد جاری ہوئی، شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے۔ تو کہاں گیا وہ ایمان؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شعلہ جو بدر کے میدان میں روشن ہوا تھا، وہ شعلہ آخری عمر تک قائم نہیں رہ سکا، خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوا اور انسان شیطان کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ کے آگے بڑھ گیا۔
بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی لیکن انتہا بہت ہی خراب. حسان ابن ثابت جیسا شخص، رسول اللہ کا شاعر، غدیر کے موقع کے اوپر مولا کائنات کی مدح میں قصیدہ کہا ہے، ینادیہم یوم الغدیر نبیہم من کنت مولا فہذا علی مولا. اس قسم کا قصیدہ مدح امیر المومنین نے کہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے جب حسان کی زبان سے مولا کائنات کی شان میں قصیدہ سنا تو کیا دعا دی کہ اے حسان خدا تیری روح القدس کے ذریعے سے تائید کرے جب تک کہ تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہے. کیا فصاحت ہے پیغمبر کی. کہہ رہے ہیں اے حسان خدا تیری روح القدس کے ذریعے سے تائید کرے جب تک کہ تو ہم اہل بیت کے ساتھ ہے. ابتدا حسان کی بہت اچھی ہے. مشرکین کو حسان جواب دیتے تھے. مشرکین جو قصیدے کہتے مذمت میں پیغمبر کے اشعار کہتے تھے ان کے جواب میں حسان قصیدے کہتے تھے اور پیغمبر کی مدح کرتے تھے. غدیر کے موقع پہ حسان نے امیر المومنین کی شان میں قصیدہ کہا لیکن وہی حسان عاقبت اس کی کیا ہے کہ دسترخوان معاویہ کے اوپر جا کے بیٹھ رہا ہے اور علی کا دامن چھوڑ دیتا ہے. ابتدا بہت اچھی، انتہا بہت ہی خراب. زبیر ابن عوام بنی ہاشم میں سے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا، پیغمبر کا سگا پھوپھیزاد بھائی، جناب امیر کا سگا پھوپھیزاد بھائی. لیکن زبیر وہ ہیں کہ جو بدر میں بھی شرکت کی ہے، احد میں بھی شرکت کی ہے، ہر مرحلے میں آگے آگے ہیں زبیر. وہ زبیر کہ جس وقت خانہ جناب سیدہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے پیچھے ننگی تلوار لے کے دوڑتے ہیں. کس کی حمایت میں؟ علی ابن ابی طالب کی حمایت میں. کہ کیا تم نے علی کو مظلوم سمجھ رکھا ہے؟ علی کو بیکس اور لاچار سمجھ رکھا ہے؟ اتنا شدید دفاع کرنے والا علی کی جانب سے. وہی زبیر 25 سال کے عرصے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابلے پر آتا ہے. ابتدا بہت ہی اچھی لیکن انتہا ایسی ہے. دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ولایت الہی سے باہر ہیں، ولایت شیطان میں داخل ہو چکے. تو انسان کی ابتدا کے اوپر نگاہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کی ابتدا کیسی ہے، اصل میں نگاہ کرنا چاہیے کہ اس کی انتہا کیسی ہے. یہ اس جانب جو ہے ہم کو توجہ دینا ہوگی. ہم بہت سی چیزوں کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، فخر کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اور اسلام جو ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے عزت نہیں شمار کرتا ہے. فرض کریں کہ ہم کسی مدرسے کے سرپرست ہیں، کسی ٹرسٹ کے سرپرست ہیں، متولی ہیں، تو ہم اپنے لیے جو ہے یہ بہت ہی عزت سمجھیں گے، فخر سمجھیں گے. معلوم ہوا کہ اب ہمارا کارڈ شائع ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ القابات لکھے جا رہے ہیں کہ یہ جناب فلاں جگہ کے ٹرسٹی ہیں، فلاں جگہ کے یہ متولی ہیں، فلاں جماعت کے سرپرست ہیں. ایسے ہی کچھ افراد تھے ابتدائے اسلام میں کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ایک صاحب اور دوسرے صاحب کے پاس مسجد الحرام کی کنجیاں تھیں. دونوں ایک دوسرے پہ فخر و مباحثت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے افضل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے افضل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اس بنیاد پہ میں تم سے افضل ہوں. مولا کائنات کا گزر ہو رہا ہے ادھر سے، حکم کے طور کے اوپر حضرت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اپنی فضیلت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی کنجیاں رکھتے ہیں. آپ بتائیے کہ ان دونوں میں، ہم دونوں میں کون افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. ابھی تک تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے تھے، مباحثت کر رہے تھے،
یہاں پر مولا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے تم دونوں سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا. تم ان چیزوں کو، معمولی چیزوں کو ارزش دے رہے ہو، اہمیت دے رہے ہو. یہ چیزیں بیکار ہیں کہ اگر انسان کے دل میں ایمان نہ ہو. چنانچہ یہ افراد غصے کی حالت میں پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ دیکھیے ہمارے پاس اتنا بڑا شرف ہے اور علی اس شرف کا انکار کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرف نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، آپ فیصلہ کیجئے. علی کہہ رہے ہیں کہ نہ تم افضل ہو نہ تم افضل ہو، بلکہ میں تم دونوں سے افضل ہوں. حضرت خاموش ہیں، وہی نازل ہوتی ہے اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تم کیا یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد الحرام کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں رکھنا، حاجیوں کے لیے جو ہے آرام فراہم کرنا، یہ مساوی ہے اس کے کہ جو اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جس نے جہاد کیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک قابل فضیلت وہ افراد ہیں، وہ کامیاب افراد ہیں کہ جو اس کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہوں اور پھر ایمانی نہیں بلکہ اس کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا. تو اسلام ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. عزیزان گرامی، جب تک کہ ہم اس جوہر سے آگاہ نہیں ہوں گے ہماری مشکلات ختم نہیں ہوں گی، گرفتار ہوتے رہیں گے. آج ہم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، عالم اسلام کے اندر ایک تلاطم مچا ہوا ہے. ہم واقعات سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تو واقعہ نہیں ہے. اگر فلاں جگہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے؟ لیکن اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ در حقیقت اگر عالم اسلام میں کسی کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے تو تمہارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ تم کو بے چین ہونا چاہیے، تم کو پریشان ہونا چاہیے. کم از کم اپنی زبان سے تم اس بات کا اقرار کرو کہ یہ افراد کے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے احتجاج کرو، اپنی زبان سے اظہار تنفر کرو. لیکن یہاں ہمارے اوپر ایک خواب غفلت طاری ہے. بعض افراد کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر یہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم پر نہیں ہو رہے، ہماری ملت والوں کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں، دوسری ملت والوں کے اوپر ہو رہے ہیں. ارے جہان اسلام خطرے میں ہے. یہ کس قسم کے نظریات آپ کہہ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہم پر حملے نہیں ہو رہے ہیں، یہ دوسری ملتوں والوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. دشمنان اسلام کے نزدیک ہمارے درمیان اور ہمارے مخالفین کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ فی الحال یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت ان کا مطمع نگاہ اسلام ہے. اٹھائیں آپ صحیفہ کاملہ کو اور اٹھا کر جو ہے دعائے اہل ثغور کا مطالعہ کریں. دعائے اہل ثغور یعنی کیا؟ حدود کی جو حفاظت افراد کر رہے ہیں، جو سپاہی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں. امام سجاد نے ان کے لیے دعا کی ہے. وہ سپاہی کس کے سپاہی تھے؟ بنی امیہ کے سپاہی تھے، اور تو کوئی حکومت نہیں تھی. ان کے لیے مولا نے دعا کری ہے کہ پروردگاراں تو ان کو طاقت عنایت فرما، تو ان کو قوت عنایت فرما، ان کے قدموں میں ثبات پیدا کر. خدایا یہ وہ افراد ہیں کہ جو تیرے ملک کی نگہبانی کر رہے ہیں، تیری سرحدوں کی نگہبانی کر رہے ہیں. خدایا جہاں جہاں شرک اور کفر رائج ہے ان ملکوں کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے. دعا پڑھیے گا جا کر صحیفہ کاملہ میں، دعائے اہل ثغور. ان عورتوں کو بانجھ کر دے کہ جو عورتیں کافر ہیں،
خدایا لعنت ہو میری ان ممالک کے اوپر کہ جہاں جہاں کفر رائج ہے. ان چند ممالک کا تذکرہ بھی کیا ہے حضرت نے. تو اہل بیت اطہار کی تو تعلیم یہ ہے کہ جہان اسلام میں مسلمانوں کے اوپر بعنوان اسلام کوئی حملہ اگر کرے تو تم کو اظہار نفرت کرنا چاہیے. اور ہم کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں مطلب ہے, ہم سے تو مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. آج ہمارا قبلہ اول گھرا ہوا ہے دشمنوں کے درمیان, وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے. جو لوگ دفاع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ملت سے نہیں تعلق رکھتا ہے, اچھا ہے پٹیں مارے جائیں. کیسے نظریات ہیں, کس قسم کے نظریات ہیں؟ ایسے افراد کو اپنے ایمان کے سلسلے میں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. شریف فریضہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم حقیقی مومن ہیں کیونکہ ہم ولایت اہل بیت کے قائل ہیں, تو جب ہم ولایت اہل بیت کے قائل ہیں تو ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ اگر اسلام کے کسی بھی اصول کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہم کو جواب دینا چاہیے. اور اگر ہم میں یہ طاقت نہیں ہے, ہم میں یہ رسائی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں, تو کم از کم دعا تو کریں. کم از کم ہم ان افراد کو اپنی دعاؤں میں تو شریک کریں. ہم ان کے لیے یہ دعا تو کریں کہ پروردگارہ تو ان کو ہدایت دے. آج ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ در حقیقت دوسرے مسلک سے ہیں, لیکن عزیزان گرامی بیشتر اکثریت وہاں کے اوپر ایسی ہے کہ وہاں شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے. ایک کتاب ابھی 4 سال پہلے منظر عام کے اوپر آئی ہے, المتحولون. فی الحال ابھی تک کہ اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے. اگر کوئی شخص اس کا اردو میں یا انگلش کے اندر ترجمہ کر دے تو کیا کہنا. تو اب آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بیشتر وہ افراد ہیں کہ جو فلسطین کے ہیں, کہ جنہوں نے شیعت کو قبول کیا ہے مختلف انداز میں. یا تو جیلوں میں حزب اللہ کے افراد سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں کے اوپر مناظرے ہوئے اور ان مناظروں نے ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعت کو قبول کرتے ہیں. یا پھر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب میں ہماری نوکری تھی اور کچھ ایرانی زائر حج کرنے کی غرض سے وہاں کے اوپر آئے تھے, ان کے ساتھ کچھ کتابیں تھیں, کسٹم کے اوپر وہ ساری کتابیں ضبط ہو گئیں. بعد میں وہ کتابیں ہم لوگوں کو دی گئیں کہ تم ذرا ان کتابوں کے متعلق تحقیق کرو اور جستجو کرو اور پتہ لگاؤ کہ یہ کتابیں کیسی کتابیں ہیں. تو اب جب ہم نے ان کتابوں کو پڑھا تو ہم کو پتہ چلا کہ حقیقت تو کچھ اور ہے. لہٰذا اس حقیقت کی تلاش میں ہم نکل پڑے. جب حقیقت کی تلاش میں نکلے تو الحمدللہ خداوند کریم نے ہماری مدد کری اور ہم نے مسلک اہل بیت کو اختیار کر لیا. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو گمنام ہیں لیکن وہ اپنے دینی فریضے کو انجام دے رہے ہیں, معاشرے کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں. ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم افضل الامم ہیں, ہم ناجی فرقہ ناجیہ میں سے ہیں, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو تبلیغ کریں, دوسروں کو اپنے مسلک کی جانب بلائیں؟ گالیاں دینے سے کوئی ہمارے نزدیک نہیں آئے گا, سب و شتم کرنے سے کوئی ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. اگر ہم کو تبلیغ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو ہم کو افہام و تفہیم والا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اس لہجے میں بات کرنا ہوگی کہ جس لہجے میں مخاطب ہماری بات کو توجہ کے ساتھ سنے, اس وقت ہماری دعوت اثر انداز ہوگی. کیا وجہ ہے کہ المراجعات جیسی کتاب جو ہے جس کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں لوگ شیعہ ہو گئے, لیکن اس کے بعد اور جو دوسری کتابیں ہیں کہ جن کے اندر لہجہ سخت اختیار کیا گیا, دیکھنے والا ایک مرتبہ کتاب کو دیکھتا ہے اور اٹھا کے کنارے رکھ دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم درست لہجہ اختیار کر رہے ہیں تو مخاطب کے اوپر وہ بات اثر انداز ہوتی ہے. ایک عظیم ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم جب مسلک اہل بیت کے حامل ہیں
تو ہم پر فریضہ بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ہدایت کریں۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ کربلا میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے چھوڑا ہے کہ جب لوگوں کی ہدایت کے متعلق گفتگو نہ کی ہو۔ روایت کہتی ہے کہ مولا راہ کربلا میں ہیں، یعنی مکے سے حضرت سفر کر چکے ہیں اور راستہ طے کر رہے ہیں اور منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ ایک منزل ہے کہ جس کا منزل کا نام ہے قصر بنی مقاتل۔ وہاں کے اوپر حضرت کو ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شخص ہے کہ جو کوفے کا نامی گرامی سردار ہے، وہ وہاں کے اوپر خیمہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اس کے پاس ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اور جب اس کو بلایا جاتا ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ کیا تم میری مدد کرو گے، کیا میری نصرت کرو گے؟ میں رسول کا فرزند ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے کی خبر کوفے کے اندر گرم تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ نہ میں آپ کا ساتھ دوں نہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دوں، بہتر یہ ہے کہ میں کوفے سے کوچ کر جاؤں، لہٰذا میں آ کے اس جگہ کے اوپر مقیم ہو گیا ہوں کہ جب یہ مسئلہ طے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب میں کوفے جاؤں گا، لہٰذا میں معذور ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں اور مدد کروں۔ ہاں اگر آپ یہ میرا گھوڑا لے لیں جو بہت ہی تیز رفتار ہے، یہ تلوار لے لیں جو بہت ہی تیز دھار ہے، تو یہ میں آپ کو پیش کرنے کرتا ہوں، حاضر ہوں۔ تو ایسا شخص کہ جو اپنی جان حسین کی جان سے بہتر شمار کرے، حسین پھر اس کے مال کو بھی نہیں قبول کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ رد کر دیا حضرت نے۔ کیوں حضرت چاہتے تھے کہ وہ آئے، شریک ہو؟ ہدایت مطلوب ہے۔ ایک شخص بھی اگر ہدایت پایا جا رہا ہے تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ مولا کائنات سے پیغمبر نے یہی تو وصیت کی تھی جب یمن بھیجا تھا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی شخص کو ہدایت مل رہی ہے تو دنیا میں جہاں جہاں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، جن جن چیزوں کے اوپر، ان تمام چیزوں سے تمہارے لیے اس شخص کی ہدایت بہتر ہے کہ جو تمہارے ذریعے سے مل رہی ہے۔ حسین نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ ایک دوسری شخصیت زہیر ابن قین کہ جو بہرحال دوزداران اہل بیت میں جن کا نہیں شمار ہوتا تھا، عثمانی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ زہیر سن 60 ہجری میں اپنے خانوادے کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے پلٹے ہیں، راستے میں امام حسین کا بھی قافلہ جا رہا ہے، لیکن زہیر کی پوری کوشش یہ ہے کہ جس راہ سے حسین گزر رہے ہیں اس راہ سے میں نہ گزروں، راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ دونوں قافلے ٹھہرتے ہیں۔ حسین کی نگاہ زہیر کے خیمے پہ پڑی، قاصد کو بھیجا اور زہیر کو طلب کیا کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ۔ زہیر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، قاصد آتا ہے، آواز دیتا ہے زہیر کو، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ زہیر بیوی سے کہتے ہیں کہ جس بات کا خوف تھا وہی بات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں سوچ رہا تھا کہ میرا حسین سے سامنا نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین مجھے طلب کر لے، وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو وہ مومنہ، وہ با ایمان خاتون زہیر کو سرزنش کرتی ہے، کہتی ہے زہیر وائے ہو تم پر، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم جانے میں پس و پیش کر رہے ہو۔ زہیر اٹھتے ہیں، اٹھ کے قاصد کے ہمراہ ہوئے آئے۔ امام نے زہیر کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد
پشت خیمہ گئے. تاریخ نہیں بتاتی کہ کیا گفتگو ہوئی, بالکل تاریخ نے نقل نہیں کیا. ہاں اب جب زہیر واپس آتے ہیں تو ایک عجیب انقلاب زہیر کے اندر رونما ہو جاتا ہے. بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں, یہ جتنا میرا مال و اسباب ہے تو لے جا. ساتھیوں سے کہا تم اپنا کوئی اور سردار معین کر لو. بیوی کہتی ابھی تم گئے تھے صحیح و سالم, یہ کیا ہو گیا تمہارے اندر کے ایک انقلاب برپا ہو گیا, تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ کہا کیوں نہیں تم مجھ کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے؟ کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے قتل کے بعد تجھ کو اسیر کیا جائے. زہیر نے خیمے کو اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے نزدیک اپنا خیمہ لا کے لگا دیا. ہاں یہ ایک شخص ہے کہ جس کو ہدایت حسین کے توسط سے ملی. ابتدا زہیر کی کیا ہے کہ عثمانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن انتہا کیا ہے کہ شہدائے کربلا میں شریک ہوئے ہیں. زہیر وہ ہیں کہ جن کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر حسین نے زہیر کو میمنے کا سردار بنایا. حسین کیا عہدے ایسے نہیں تقسیم ہوتے ہیں, ذاتی صلاحیت و استعداد کو مد نظر رکھ کے عہدوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو زہیر کی ذاتی استعداد و صلاحیت اور ایمانی قوت کو دیکھ کر حسین نے میمنے کا سردار زہیر کو بنایا. وہ زہیر شب عاشور زہیر کی آواز بلند ہوئی تھی کہ مولا اگر آپ کی نصرت میں 1000 مرتبہ ہم کو قتل کیا جائے اور اس کے بعد ہماری لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ان لاشوں میں آگ لگا دی جائے اور یہ لاشیں خاک میں تبدیل ہو جائیں اور پھر زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا حسین کی نصرت کرو گے, تو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہاں ہم حسین کی نصرت کریں گے. وہ جذبہ عاشور کا دن نمایاں ہوتا ہے. 5000 کا لشکر آتا ہے اور آنے کے بعد حسین کے میمنے پہ حملہ کرتا ہے. زہیر اپنے ساتھیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, بہت ہی پافشاری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. دشمن شکست کھا کر حسین کے میسرے پہ حملہ کرتا ہے. حبیب اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح سے زہیر نے اس لشکر کو شکست دی ہے ویسے ہی ہم کو بھی شکست دینا ہے. مقابلہ ہو رہا تھا, تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں شمر کو موقع ملا اور شمر خاص امام حسین کے خیمے کے نزدیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے لاؤ آگ لاؤ, اس خیمے میں رہنے والوں کے ساتھ میں اس خیمے کو جلا دوں. امام نے جو شمر کی یہ جرت دیکھی تو ایک مرتبہ شمر کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو میری زندگی میں میرے خیمے سے کے نزدیک سے ہٹ جا. خود لشکر یزید میں کے بعد افراد نے شمر کو کہا کہ اے شمر, ہم نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا کمینہ انسان نہیں دیکھا. یہ چیز عرب کے کلچر کے خلاف ہے کہ ایک عرب عورتوں کو ڈرائے اور دھمکائے. تو عورتوں کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے, یہ حمیت عرب اور شجاعت عرب کے برخلاف ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ زہیر 20 سواروں کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد حملہ کیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ اتنی دور یہ لوگ فرار اختیار کرتے ہیں. ہاں جنگ ہو رہی ہے, ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے, زہیر اور سعید امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو تیر آ رہا ہے زہیر اپنے سینے پہ روک رہے ہیں, سعید اپنے سینے پہ روک رہے ہیں. امام نماز تمام کرتے ہیں. زہیر کے طاقت تھی, آتے ہیں میدان میں آ کے جنگ شروع کری, جنگ کرتے ہیں, بڑی شجاعت کی جنگ کرتے ہیں. جو رجز ہے تاریخ کے اندر وہ بھی قابل توجہ ہے. زہیر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں قوت ہے تب تک میں تلوار چلاؤں گا,
جب تلوار چلانے کی قوت نہیں رہے گی تو میں تم کو نیزہ ماروں گا، جب نیزہ نہیں چلا سکوں گا تو تم کو پتھر کھینچ کھینچ کے ماروں گا، لیکن میں حسین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا۔ ہاں ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ زہیر زخمی ہو کے گرے گھوڑے سے اور امام زہیر کے لاشے کو خیمے میں لاتے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ مومنہ، وہ زہیر کی زوجہ کہ جس نے زہیر کو ترغیب دلائی تھی کہ اے زہیر حسین کی جانب جاؤ، دیکھو تو حسین کیا کہہ رہے ہیں، وہ مومنہ کوفے کے اندر ہے۔ ادھر اسیروں کا قافلہ جب کوفے میں پہنچتا ہے تو وہ مومنہ اپنے غلام کو بلاتی ہے اور بلانے کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو یہ کفن ایک ہے، یہ کفن لے جاؤ اور لے جانے کے بعد تم اپنے آقا زہیر ابن قین کو یہ کفن دے دینا۔ حسین فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں، ان کو تو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا، تیرے آقا کو کس نے کفن دیا ہوگا؟ کون ان کا پرسان حال تھا؟ زہیر کا غلام ان کی زوجہ سے یہ کفن لیتا ہے اور لینے کے بعد کربلا کی میدان میں آتا ہے۔ ادھر کربلا کے میدان میں زہیر کا غلام پہنچا، آ کے منظر دیکھتا ہے کربلا کا اور پھر کفن لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ادھر زہیر کی زوجہ یہ خیال کر رہی ہے کہ زہیر کا غلام کفن دے چکا ہوگا، دفن کر چکا ہوگا اور عنقریب مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا۔ دیکھتی یہ ہے کہ کربلا کی جانب سے گرد اڑ رہی ہے اور سوار نمودار ہوتا ہے۔ اب جب وہ غلام نزدیک آتا ہے اور آنے کے بعد وہ کفن زہیر کی زوجہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ کیا تیرے آقا کو کفن مل گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں بی بی، کفن نہیں ملا تھا۔ کہا تو پھر تو نے کیوں نہیں کفن دیا؟ ارے میں نے تیرے ساتھ احسانات کیے ہیں، میں نے تجھ پر جو ہے تفضلات کیے ہیں اور تو نے میرے احسانات کا یہ بدلہ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے اے بی بی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں، آپ نے مجھے ایک کفن دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب میں پہنچا تو وہاں پر تو 72 لاشیں تھیں، خود فرزند زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو تو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ خدایا حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ خدایا ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع